بہت ایک سنگین مجھ پر اور فیملیز پر الزام آج عدالت میں لگایا ان لواحقین کے لیے جن کے پیارے کافی سالوں سے جبراً لاپتہ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے انہیں کنفائن کیا گیا، 7 بجے شام کے انہیں ریلیز کیا گیا۔ جب وہ ادھر کنفائنمنٹ میں تھے انہیں دھمکایا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے، ایف آئی آر کی کاپی دے دیں، سیکشنز بتا دیں، کون سا قانون وائلیٹ کیا گیا ہے، کیا چارجز ہیں ان کے خلاف۔ تور کو جب اس ٹائم وہ گرفتار کیا جا رہا تھا اس ٹائم آپ کو کوئی چٹھی دی تھی، کیا ہوا تھا جی وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میرے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہے۔ آج نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب یہاں پر ان کو طلب کیا گیا تھا، وہ یہاں پر آئے تھے لاپتہ افراد کے کیس میں۔ ان سے جانیں گے کہ اس کیس میں، لاپتہ افراد کے کیس میں کیا کچھ ہوا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، یہ بتائیے گا کہ آج نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب بہت عرصے بعد، کیونکہ 2 دفعہ بلایا تھا وہ نہیں آئے تھے، اس دفعہ آ گئے، کیا آج کے جو کیس کے حوالے سے وہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے ان کی جو باتیں چاہے ٹی وی چینلز پر ہو، چاہے جو انہوں نے باتیں آج عدالت میں کی ہیں، وہ بہت ایک تو فیکچولی انکریکٹ ہیں، دوسرا کہ وہ ڈیپلی اوفینسو اور ہرٹفل ہیں ان لواحقین کے لیے جن کے پیارے کافی سالوں سے جبراً لاپتہ ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے جیسے مثلاً یہ بات کی کہ یو این میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ڈیٹیلز مانگتے ہیں۔ میں نے یو این میں 3 مہینے کام کیا ہوا ہے، جس باڈی میں وہ بات کر رہے ہیں ایسی کوئی ڈیٹیلز وہ نہیں مانگتے۔ بیسک پیرنٹیج مانگتے ہیں، پلیس آف ڈس اپیئرنس، ڈیٹ آف ڈس اپیئرنس، فادرز نیم، زیادہ سے زیادہ آپ سے یہ انفارمیشن دی جاتی ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے بہت ایک سنگین مجھ پر اور فیملیز پر الزام آج عدالت میں لگایا کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس پر تو ہم بات نہیں کرتے، اور اس پر انسانی حقوق کی جو ہماری اسٹرگل ہے وہ جاگتی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اوفینسو بات ہے، کیونکہ ہم نے نہ اس عدالت میں، نہ اس عدالت کے باہر، اور نہ ہی ان لواحقین نے جو پرامن ہیں اور جن کا کسی انسرجن گروپ سے تعلق نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انسرجنسی کو مسنگ پرسنس کے ساتھ مکس کرنا، کنفلیٹ کرنا بہت فیکچولی انکریکٹ ہے، اور وہ ایک طرح سے ریاست اپنے ڈس اپیئرنس جو لوگوں کی ہے اس کا جواز بنانے کی کوشش کری ہے، لیکن نہیں کر پا رہی۔ میم، مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 2 دفعہ نہیں آئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں سیریسنس وہ جو ہے وہ نہیں دکھا رہے؟ سیریسنس تو کسی حکومت کی نہیں رہی، چاہے وہ الیکٹڈ ہو، سلیکٹڈ ہو، کیئر ٹیکر ہو، ایک ہی حکومت ہوتی ہے اس ملک میں، تو کبھی بھی یہ سیریسنس نہیں دکھائی گئی کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے۔ یہ کتنا ہر بندہ آ کے کہتا ہے چاہے وہ حکومت میں ہو کہ جی یہ بہت ایک کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بہت سمپل ایشو ہے، آئین کا ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو تحفظ دینا ہے، اگر آپ نہیں دے پا رہے، آپ ریاست کی ذمہ داریاں نہیں نبھا پا رہے، بہت سمپل سا معاملہ ہے۔ میم، مجھے بتائیے گا کہ اس معاملے پہ جو بھی اکثر بات کرتے ہیں، آپ اسد صاحب کی بھی مثال لے لے، ایک تسلسل جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، ان کو بھی اس طرح ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو جو بھی لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، جو جبرن جو لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے ان کی بات کرتے ہیں، یا دہشت گردی کی بھی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ کیا اس کا سلوشن، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی اس ملک میں ہو، سویلین سپریمیسی اس ملک میں ہو، کیونکہ جب تک آپ نظام کو یا آئین کو وائلیٹ کرتے جائیں گے یا نظام کو مفلوج بنا دیں گے تو کسی کے آئینی حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ریاست کمزور کے خلاف طاقتور ہے، یہ اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ میم، آخری سوال کروں گا اسد طور کے حوالے سے، ان کو کیسے گرفتار کیا گیا اور وہ کیا معاملہ تھا؟ میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں۔ 23 فیبروری کو ہمیں 11 بجے ادھر بلایا گیا تھا، اور اسطور گیا 23 کو صبح 10:50 AM پہنچا، فرائیڈے کو بالکل، ایون دو نوٹس انہیں ڈیولی سرو نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ مجھے نوٹس آیا ہے، انہیں اپنی نیک نیتی دکھانے پہنچ گئے وہ ایف آئی، ایون دو ڈیولی سرو نہیں ہوا تھا، ضرورت نہیں تھی جانے کی۔ 8 گھنٹے انہیں کنفائن کیا گیا، 7 بجے شام کے انہیں ریلیز کیا گیا۔ جب وہ ادھر کنفائنمنٹ میں تھے انہیں دھمکایا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ ہم منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، کیونکہ سیٹرڈے جو کہ ایف آئی کی چھٹی ہے، اس دن 24 کو وہ آ کر ایک اہلکار اسد کو کے گھر پہ ایک نوٹس دیتا ہے کہ منڈے کو آپ نے صبح 11 بجے پھر سے پیش ہونا ہے، کیونکہ 8 گھنٹے شاید کافی نہیں تھے ان کے لیے۔ جب ہم منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر گئے کہ انہیں ہراس نہیں کرنا، انہیں ادھر 5 گھنٹے بٹھا کر 9 بجے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی اسد طور کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ ہم نے بارہا آپ پرچے اسی کی وقت کاپی، وہاں پر ہم موجود تھے؟ باہر تھے، ہاں، جی۔ ان 8 گھنٹوں کے دوران بھی اور ان 5 گھنٹوں کے دوران بھی۔
ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بس ایف آئی آر کی کاپی دے دیں، سیکشنز بتا دیں، کون سا قانون وائلیٹ کیا گیا ہے، کیا چارجز ہیں ان کے خلاف، وہ یہ تک بتا نہیں سکے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے، اگلے دن پھر ہمیں کل پتہ چلا ہے کہ ایک پرچہ کاٹا گیا ہے سیکشن 9، 10 اور 24 کے تحت، پیکا کے تحت، سائبر ٹیررزم، گلوریفیکیشن آف این offense اور سائبر اسٹاکنگ، جو کہ انکوائری میں offenses تھے ہی نہیں۔ تو انکوائری کسی اور سبجیکٹ میٹر پر ہوئی ہے، پرچہ کوئی اور کٹا ہے، تو مطلب ہے ادھر تو قانون کو یا ایف آئی اپنے کوئرسو پاورز کو بالکل ابیوز کری ہے۔ میم مجھے یہ بتائیے گا وہ وہاں پر جب آپ لوگ موجود تھے اسد طور کو، جب اس ٹائم وہ گرفتار کیا جا رہا تھا، اس ٹائم آپ کو کوئی چٹھی دی تھی، کیا ہوا تھا جی، وہ؟ اسد نے میرے لیے ایک چٹھی باہر لکھی تھی بحیثیت اس کی وکیل اور اس کی دوست، اس نے مجھے میسج بھیجا تھا اس کی والدہ کے حوالے سے، ان کے طوطوں کے حوالے سے۔ اتنا ان میں احساس ہے کہ وہ اس وقت بھی سوچ رہے تھے کہ میں نے طوطوں کو کس طرح کھانا دلوانا ہے، تو انہوں نے کچھ میسیجز ہمیں بھیجے تھے کہ یہ چیزیں کرنی ہے، خاص کر ان کی والدہ کیونکہ بہت بوڑھی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اس لیے اسد ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہت افسوسناک عمل ہے یہ پوری چیز، اور ابھی بھی اسد جسمانی ریمانڈ پر ہے 5 دنوں کے لیے۔ 3 مارچ کو اسے پیش کرنا ہے عدالت میں، ہمیں امید ہے کہ اسے بیل مل جائے گی انشاءاللہ جب وہ جوڈیشل ہوگا، اور اس سے زیادہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرچہ واپس لیا جائے۔ میم آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔